कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फी मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही किताब अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हक तक खत्म कराने का जिसने साल भर मेहनत की उसके वास्ते से आपने दर्द को हुक्म के मुताबिक जो ये आखिरी हिस्सा है जिसको अभी पढ़ा गया और जिसकी तौसीह और तस्दीक की इसी की मुनासबत से कुछ कहना दो बातें थी। पहली बात तो ये कहनी है कि ये जो आखिरी हिस्सा है किताब का बाब कौलिही तआला व नज़रुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह, इमाम बुखारी ने इसमें क्या कहना चाहा है। दूसरी बात यह है कि जो हदीस इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाई है, इस हदीस से हमको क्या सबक मिलता है और उससे पहले तलबा के लिए और इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये बात कहनी है कि ये उम्मत के 10 इमाम हजरात सहाबा के बाद ये असातीन इस्लाम हैं। चारों इमाम और 6 असाबे सहाय से ये उलमाए इस्लाम के सुतून, इन्होंने दीन को, ईमान को, इस्लाम को, शरीयत को, किताब और सुन्नत को अपने इल्म और तहकीक की बुनियाद पर मजबूत और मुनक्का किया। ये ख्याल कि ये 4 फकीह जो थे मुहद्दिस नहीं थे और ये 6 मुहद्दिस तो थे लेकिन फकीह नहीं थे, ये या तो इनाद की बातें हैं और या जहालत की बातें। इनमें से हर एक फकीह था, मुज्तहिद था, मुहक्किक था, मुहद्दिस था और सब ने अपने अपने ज़माने के हालात के एतबार से काम किया, लिखा, पढ़ा, पढ़ाया। आज पूरी उम्मत बहके हुओं को छोड़ दो, बहके हुए तो खुदा से भी बहक जाते हैं, रात दिन उसकी रोटी खाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहक जाते हैं, रात दिन उनके करीब रहकर, ज़ेरे साया रहकर उनको जाने दो। बकिया सारी उम्मत ने इनका, इन 10 का वो एहतराम किया है जो इनके अलावा किसी ने। इन हजरात ने जो किताबें लिखी, जो आपने पढ़ी, ये मामूली किताबें नहीं हैं और ये मामूली लोग नहीं थे। ये इस तरह की किताबें नहीं हैं कि रवायतें जमा कर दी गई। बस इन किताबों के लिखने के पीछे बड़ा मकसद
بڑی محنت، بڑی دقت نظر اور قیامت تک آنے والے مسائل میں امت کی رہنمائی، بالخصوص صحیح بخاری۔ یاد رکھیے، امام بخاری بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کی یہ کتاب بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرات ایک ایک باب بہت سوچ سمجھ کر لاتے ہیں، ایک ایک حدیث بہت سوچ سمجھ کر لاتے ہیں، اور اپنے زمانے کے حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے کیا کیا فتنے پیدا ہو چکے ہیں اور کیا فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب لکھی۔ بالخصوص کتاب کا آخری حصہ اور آخری دو حصے، ایک کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور دوسرے کو کئی نام دیے گئے ہیں، کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ یہ دونوں حصے بہت بنیادی ہیں، دین کے سارے اصول امام بخاری نے انہی دو میں بیان کر دیے۔ پہلے میں فقہی اصول بیان کیے ہیں اور دوسرے میں عقائد کے اصول بیان کیے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ دراصل یہ دو کتابیں نہیں ہیں، دو حصے نہیں، ایک ہی حصہ ہے، لیکن مضمون دو طرح کے تھے تو امام بخاری نے اس کو دو کتاب بنا دیا ہے، ورنہ دراصل ایک حصہ ہے اور مقصود اصول دین، فروع اور اصول دونوں کے اعتبار سے ان کو بیان ہے۔ اسی لیے پہلا حصہ اصول فقہ، آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں کسی نہ کسی انداز میں وہ موجود ہیں کچھ اضافے کے ساتھ، اور دوسرے حصے میں آپ نے العقیدۃ الطحاویہ پڑھی، مثلا اس میں جو کچھ ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں ہے۔ امام بخاری نے کیا کہنا چاہا ہے اس میں؟ عام طور سے شراح جنہوں نے بخاری کے شایان شان بخاری کی خدمت کی ہے، ان کی رائے ہے کہ اس آخری حصے کا جو موضوع ہے اسی کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، آیات لکھی ہیں، آثار لکھے ہیں اور حدیث ذکر کی، اسی کے مطابق۔ پھر وہ کیا چیز ہے؟ اکثر لوگوں کا رجحان تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، صفت عدل جو آخرت میں علی الوجہ الاتم ظاہر ہوگی، ہے تو یہاں بھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہاں علی الوجہ الاتم ظاہر ہوگی، حتیٰ کہ کسی جانور نے کسی جانور کو ظلماً اگر تکلیف پہنچائی ہوگی تو بدلہ لے جائے، بے سینگ
کی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا یہ بھی ظلم ہے. ظلم انسانوں میں ہی نہیں ہوتا، جانوروں کا معاملہ وہاں نماز روزے کا نہیں ہوگا، وہ تو ہمارا ہوگا. لیکن ظلم ایسی چیز ہے کہ جانوروں کا بھی تصفیہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سینگ والی بکری اگر ظلماً کسی بکری کو مارے گی، جانوروں کے بھی حالات ہیں. ایک جانور دوسرے کو مارتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی حرکت ہوتی ہے جس کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا ایک جانور کے بچے کو دوسرے جانور نے چھیڑ دی، اس لیے مار نہیں، کچھ نہیں، یوں ہی مار دیا تفریحاً. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو پیدا فرمائے اور بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی اور پھر وہ اس سینگ والی بکری کو مار کے اپنا بدلہ لے گی اور پھر دونوں کو ختم کر دے. وہ دن ایسا ہے، اس دن میں صفت عدل کچھ نہیں بچے گا، سب سامنے رہے گا اور سب کا حساب ہوگا اور سب تولا جائے گا. مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، ہر چیز کا حساب، ہر چیز کا حساب. چھوٹے چھوٹے بول کا حساب ہو، چھوٹے چھوٹے معاملات کا حساب ہو، ایک ایک سوئی کا حساب ہو، ایک ایک پیسے کا حساب ہو، ایک ایک انچ اس سے نیچے چلے آؤ، اس سے نیچے چلے آؤ. آج کل پیمائش بہت دور جا رہی ہے، اس کا حساب ہے. یہ اللہ کی صفت عدل ہے جو اس دن ظاہر ہوگی، جس کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کو ترازو رکھی ہے، اس میں تمہارے سارے حالات سب رکھے جائیں گے. زیادہ تر شرح لیکن بخاری میں تاج الشرح سارے شارحین کے سربراہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کے جس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کافی دور سے بہت پھیلا کے بیان کیا ہے، یہ اس کا اختتام ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں. ایک جھگڑا کھڑا ہوا، ایک فتنہ کھڑا ہوا، شیطان باتیں ڈال لیتا ہے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بسا اوقات بہکنے لگتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، خود امام بخاری کو بھی گزرنا پڑا اور بظاہر اسی وجہ سے اس مسئلے کو امام بخاری نے بہت طول دیا، بہت سے ابواب قائم کیے اور اس نسبت سے مختلف قسم کے خیالات کچھ غلط ان سب کا رد فرمایا. ظاہر بات ہے کہ اہل حق ایک چیز ہے اللہ کی صفت، وہ اللہ کا شایان شان ہے، نہ وہ مخلوق ہے نعوذ باللہ.
نہ اس کی کوئی صفت مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ اس حیثیت اور نسبت سے اس کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ لیکن اس کا کلام جو اس نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم کو دیا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم لکھتے ہیں، اور جو آج کے زمانے میں چھپا ہوا ہر جگہ موجود ہے، یہ مخلوق ہے۔ ہم نے لکھا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وغیرہ ذالک۔ یہ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے ہمارے سارے اعمال جو ہم صبح و شام کرتے ہیں، اور ہمارا سارا بول بات چیت قیامت کے دن سب تولا جائے گا۔ قیامت کے دن ان اعمال بنی آدم و اقوالہم سب آ گیا۔ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، تو ہمارے سارے اعمال کے ساتھ اس کی طرح ہماری زبان سے نکلنے والے مختلف قسم کے بول کی طرح یہ بھی تولا جائے گا۔ جب تولا جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کہا خرافاتیوں نے، یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تصدیق۔ اور تیسرا قول، اب ہمارے اکابر آ گئے۔ اللہ نے بہت نوازا ہمارے اکابر کو، ہمارے علماء کو۔ بڑے بڑے لوگ ان سب کے سامنے اور ان کے مقابلے میں وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے کم اہم ہے۔ حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے کا فرمانا ہے، اور یہی رائے حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کی تھی، اور قدماء میں شیخی کہنے کے مطابق یہی رائے ابن قیم علیہ الرحمہ کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں بہت سے فرقے، بہت سے فتنے، خیالات کتاب و سنت کے خلاف ان کا رد فرمایا۔ اسی میں معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے، اور بھی لوگ مل جائیں گے، آج مل جائیں۔ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے، لاکھ قرآن کی آیت میں ہو یا حدیثوں میں ہو، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اعتدال ہے، قسم کی گمراہی ہے، قسم کی نہیں، بہت بڑی گمراہی ہے۔ جو سمجھ میں آئے گا ہم اسی کو دین مانیں گے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وزن، اعمال کا وزن، یہ تو سمجھ میں آتا نہیں۔ وزن تو پتھر کا، اینٹے کا، سامان جو ادھر ادھر اٹھایا دھایا جائے اس کا وزن ہوتا ہے۔ اعمال ان کا وزن کیسا ہے؟ ان کا تو کوئی جسمانی وجود ہی نہیں ہے۔ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی جسمانی وجود ہو، جو دکھائی دے، جو ہاتھ سے پکڑا جائے، اس کا وزن ہوگا۔
یہ ساری روایتیں غلط ہیں، آخرت میں نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ان کا رد کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ حدیث کہہ رہی ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور دوسری طرف اس کی کتاب کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک طرف کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے جو بیان کیا ہے اعمال کے وزن کو، وزن کی تفصیلات کو تم نہیں مانتے ہو، اس لیے ہماری عقل میں نہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس قسم کی عقائد کا بھی رد کیا ہے۔ بھائی اسی لیے یہ کتاب بہت بڑی کتاب ہے بھائی، بہت بڑی کتاب ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ایسی کتاب کوئی نہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آخر امت نے یہ تو کہا ہی نہ بھائی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بس قرآن کے بعد اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں اپنے علوم کے اعتبار، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چنیدہ احادیث کا مجموعہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں حضرت آدھا گھنٹہ ہو گیا، کچھ اجازت ہے اور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بہرحال آپ کی حوصلہ افزائی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں۔ ہم کو جو ملا ہے یہیں سے ملا۔ صاف بات یہ 40 سال سے زیادہ یہاں ہو گئے، 45 ہونے والے ہیں، اور پتہ نہیں کب اگلا سفر ہوگا۔ تو جو ملا ہے یہیں سے ملا، کوئی انکار نہیں۔ میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں جامعہ کا مدرس ہوں، مجھے اس سے بڑھ کر اپنا کوئی تعارف پسند نہیں۔ آج کا جو دور ہے دنیا کا، آج کے جو حالات ہیں، یہ جہاں بہت سی گمراہیوں کو جنم دے رہے ہیں، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہماری برادری کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج کے حالات اس قسم کے بہت سے مسائل کو حل کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کی تائید کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی تائید کر رہے ہیں۔ جی، نامہ اعمال کا انکار کیسے نکلے گا؟ جمع ہو جائے۔ وزن کا انکار، آج کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی بڑی معلومات جمع ہو جا رہے ہیں، اور آج کس چیز کا وزن نہیں ہو رہا ہے؟ سردی کا نہیں ہو رہا ہے، گرمی کا نہیں ہو رہا ہے، بارش کا نہیں ہو رہا ہے، برف باری کا نہیں ہو رہا ہے، جہاز کی رفتار کیا ہے اور گاڑی کس رفتار سے چل رہی ہے، ہوا پہیے میں کتنی ہے یا ہوا فضا میں کتنی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آگ جو چل رہی ہے تو اس کی حدت کتنی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز آج ناپی جا رہی ہے، تولی جا رہی ہے، جبکہ کوئی جسم نہیں۔ ہوا دکھائی دے رہی ہے، ہوا ناپی جا رہی ہے۔ پہیے والی تو جانے دیجیے کہ وہ پہیے کے اندر ہے، یہ جو فضا میں ہے ایسے گھمایا آلہ اور فضا نے بتایا ہوا ہے،
اس میں یار بارش برس رہی ہے، آلہ لگایا، اتنا پانی برسا ہے اور کس رفتار اور مقدار سے برس رہا ہے۔ آج کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا وزن نہ ہو سکی۔ کل تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا، قیامت قریب آ رہی ہے، آج ہمارا پروردگار ہم کو سمجھا رہا ہے اور ہم مان رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے، ٹائم اگر واقعی ہو، حقیقی ہو، تو اس کا ٹکراؤ اسلام سے اور ہمارے عقیدے سے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آج نہیں تو کل حقیقت کھلے، کتنی چیزوں کی حقیقت کھل رہی ہے۔ اللہ کے لیے کلام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، منہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، دانت نہیں ہے، بولنے کے لیے سب کچھ چاہیے۔ اور یہ ہر ایک کی جیب میں ڈبے پڑے ہیں، ہر ایک کی جیب میں ڈبے پڑے ہیں، دانت ہے، منہ ہے، زبان ہے۔ حد یہ ہے کہ ایسی مشینیں کہ جن میں خالی ہاتھ کے اشارے ہیں اور پھر بٹن جب دبایا تو جس بڑے اسٹیشن پہ جاؤ ایک خاتون بول رہی ہیں، ٹرین کی معلومات آپ کو دے رہی ہے۔ کیا چیز ہے؟ مشین ہے۔ اس مشین میں صرف ٹیپ کیا گیا ہے، بس ایسے کر کے بول کے نہیں، پھر بٹن دبایا جاتا ہے تو مشین بول رہا ہے، ٹیپ ریکارڈ بول رہا ہے، فون بول رہا ہے، موبائل بول رہا ہے۔ اللہ یہ حقائق بول رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب اللہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت شیخ، اور پھر بقول شیخ کے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید شیخ نے ایک سناتے ہوئے کچھ اس طرح کی بات کہی تھی کہ عبید اللہ کہے گا کہ کس کتاب میں ابن قیم نے لکھا ہے تو میں کیوں بتاؤں۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ یہاں صفت وزن کو اعمال کی قیامت کا اس کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری بات جو مختصراً کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ حدیث جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جملے ہیں، دو بول ہیں، دو الفاظ ہیں، بولنے میں بڑے ہلکے، خفیفتان علی اللسان، وزن میں بہت بھاری، ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ کو انتہائی محبوب، حبیبتان الی الرحمن، اس لیے کہ اللہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ ہمیں منع ہے اس لیے کہ ہم اپنی تعریف سے بہک جائیں گے، اس لیے آیا ہے سامنے تعریف نہ کرو۔ بقول ہمارے بعض اکابر کے کہ تعریف سن کر آدمی پھول جاتا ہے، اور جب پھول جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کے شیخ و مرشد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جو لکھا بھی ہے، مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے، پھولو مت بھولو مت، اس کو پلٹ لو، دونوں طرف سے چلے گا، خود کو بھولو مت، کبھی بھولو گے، کسی کی تعریف پر بھولو مت، اپنے کو بھول جاؤ، ہمیشہ خود کو یاد رکھو کہ تم ہو کیا، ہمیشہ یاد رکھو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ
پورا قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریف سے. ارے بھائی قرآن تو ان کی تعریف نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین سے چلو اور رب الناس تک وہی تو ہے نا بھائی. یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ ان کی تعریف کے بالکل آخری اور انتہائی الفاظ ہیں. کیوں؟ کسی کے باکمال و قابل تعریف ہونے کے لیے ہر قسم کے کمالات سے متصف ہونا، کوئی چھوٹے نہ، ضروری ہے. اور ہر قسم کے عیوب عیب سے خالی ہونا یہ ضروری ہے. سبحان اللہ یہ بتاتا ہے اس ذات والا صفات میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ بحمدہ ہی بتاتا ہے جتنے کمالات ہو سکتے ہو سب اس کے اندر پائے گا. اس لیے اللہ کو یہ بولا. اس حدیث سے ہم کو یہ بات ملتی ہے قیمت وزن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، قیمت صفت کی بنیاد پر، قیمت نفع کی بنیاد پر. ایک پتھر ہے اس کی قیمت، لوہا ہے، لوہے جیسی دھاتیں ہیں ان کی قیمت، اور سونا ہے. سونا 1 گرام سونے کی جو قیمت ہے اس وقت مثلا اگر سونا 50,000 روپے کا 10 گرام ہو، پتہ نہیں آس پاس 1 گرام سونے کی قیمت نکالو اور کسی لوہے کی دکان میں چلے جاؤ، اتنا لوہا ملے گا کہ اٹھا نہیں سکتے. ابھی 5,000 ہوا. 10 گرام سونے کی قیمت 50,000 تو 1 گرام کی قیمت 5,000. 5,000 لے کے جاؤ کسی پتھر کی دکان پر، اکیلے پتھر نہیں، ہاں بس قیمتی پتھر اٹھا لو، لوہا نہیں اٹھا پاؤ، سریے نہیں اٹھا پاؤ، اور سونے سے بھی نیچے آ جاؤ، بلکہ آگے بڑھو، سونا بھی فیل ہو جاتا ہے. اللہ نے ایسے قیمتی پتھر پیدا فرمائے ہیں جن کا ایک ریزہ اور ذرہ 1 گرام کے برابر اتنی مالیت کا ہو سکتا ہے کہ 1 کلو سونا خرید لیا جائے. 50,000 کو لے جاؤ 1 کلو میں، 1 کلو سونا خرید لیا جائے. ایسے پتھر ہیرے جواہرات جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، معلوم ہوا بھاری ہونا یہ بڑائی کی اور بڑی بات نہیں ہے. بات تو نفع کی ہے نا بھائی، نفع کی. اس لیے عمل بڑا نہیں، عمل وہ جس کا اللہ کے وزن زیادہ ہو. وزن زیادہ ہو، اور وزن زیادہ ہوگا کس بنیاد پر؟ اخلاص کی بنیاد پر. کہنا چاہو تو کہہ دو، امام بخاری کی پہلی حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات. جیسا اخلاص ہوگا ویسا تمہارے عمل کا وزن ہوگا، جیسا اخلاص ہوگا ویسا وزن ہوگا، ویسا ہی اجر و ثواب ہوگا. اتنی بڑی بات جو فرمائی گئی اسی نسبت سے تو کہی گئی. 2 بول ہیں، کہہ کے دیکھو کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. اور حیثیت و قدر و قیمت کیا ہے ابھی بتانے لگا، ثقیلتان فی المیزان. اس لیے اہمیت اس عمل کی ہے جو اخلاص سے آرستہ. چھوٹا سا عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت بہت ہے. اور بڑے سے بڑا عمل ہو
اخلاص دن بھر نماز پڑھو، رات بھر نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو جو ہم کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر، اور اخلاص نہیں ہے. یاد رکھو یہ جو اعمال ہیں ہمارے، قولی ہوں فعلی ہوں، آخرت میں ان کا وزن اخلاص کے ساتھ جڑا ہے، ہماری نیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما. یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں یہ مجلسیں خیر و برکت کی ہیں، اور ہم تو یوں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک بڑی کتاب کہ لوگ اپنے مصائب اور مشکلات کے موقع پہ اس کتاب کو ختم کر کے اور کرا کے دعائیں کا اہتمام کرتے رہے. ہم نے اس کی آخری حدیث پڑھی ہے، سب کو سامنے رکھتے ہیں. اللہم انت السلام منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اصلح لنا شاننا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی طاعت و مرضیات میں مشغول فرما، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، دین سے صحیح تعلق نصیب فرما، دین پہ صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے لیے زندگی گزارنے کا مزاج ہم سب کو عنایت فرما. اے اللہ ہماری سارے مسائل اور مشکلات کو حل فرما. بہت سے لوگ جو یہیں کے ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آئے ہیں، شہر سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، لوگوں کی یہ درخواست لے کے آئے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور کرا دینا. اے اللہ سب کی طرف سے دعا ہے ہمارے الہ، اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے طلباء ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی ہیں. اللہ سب کے ہاتھ تیرے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے سارے مسائل اور مشکلات کو حل فرما، ہمارے تمام پریشان حالوں کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، فکروں کو دور فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کاروبار عیال اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے الہ تیرا نظام ہے، آج بیماریاں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہم عارف ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بیماریاں بھی تیری رحمت ہے، تیرا انعام ہے کہ بہت کچھ ملتا ہے. اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بڑوں کو شفا عطا فرما، چھوٹوں کو شفا عطا فرما، بچوں کو شفا عطا فرما. اسپتالوں میں جو لوگ بے چین و پریشان حال ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو بلند درجات عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑے تعلق والے جو بھی تیرے حضور میں جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ بالخصوص اس گاؤں کے بزرگان جنہوں نے اس گاؤں کو آباد کیا، اسلام اور ایمان کا مسکن بنایا، اور جن کی برکت سے یہ ایک ہدایت کا مرکز بنا، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے حضرت کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ خصوصی لطف عنایت کا معاملہ فرما، ان کے متعلقین قریبی گھر کے جو تیرے حضور میں
जा चुके हैं अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, जो बाहयात हैं अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, उन सब की हिफाजत फरमा, सेहत और आफियत नसीब फरमा, उनकी फिक्रों और परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह इस गाँव और गाँव के अतराफ के जो भी मुसलमान हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा, सबकी तमाम ज़रूरियात को हल फरमा, मुश्किलात को हल फरमा। अल्लाह इस वक्त के जो हालात हैं अल्लाह इन हालात को अल्लाह अपनी नेमतों और बेहतरी से बदल दे। ये जो बीमारी चल रही है 2 साल से जिसने सारी इंसानियत को आजिज़ कर दिया है अल्लाह सब कुछ तेरी तरफ से है, सब तेरे कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह आप तो राहत दे, अल्लाह आप तो राहत दे, अल्लाह आप तो राहत दे दे। दीन और दुनिया सब हमारा मुतासिर है और मस्जिद और घर सभी मुतासिर है। अल्लाह इस बीमारी को पूरी दुनिया से दूर फरमा दे, बिलखुसूस हमारे मुल्क से दूर फरमा दे, इसके फितनों और परेशानियों को दूर फरमा दे, इसकी वजह से होने वाले नुकसानात की तलाफी फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, यहाँ के हालात की हिफाजत फरमा, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, हम सब में सब्र और तहम्मुल पैदा फरमा। हमारे इलाहा यही ज़मीन तूने हमारे लिए मुंतखब की है अपनी बंदगी के लिए। अल्लाह इसी में पैदा किया है और इसी में हमको वापस भी जाना है। अल्लाह इस सरज़मीन को हमारे लिए अमन वाली सरज़मीन बना दे, यहाँ की तमाम फितनों को ख़त्म फरमा दे जिससे बेचैनियाँ पैदा होती हैं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं अल्लाह इन हालात की निस्बत से पूरे मुल्क के लिए खैर का फैसला फरमा और खास तौर से हमारे लिए खैर का फैसला फरमा। हमारी मस्जिदों के लिए, हमारे मदरसों के लिए, हमारे मकातिब के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अल्लाह सबके हक में खैर का फैसला फरमा, सबके हक में खैर का फैसला फरमा। हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे इलाहा खास तौर से हमारे इस इदारे की हिफाजत फरमा, हर तरीके से हिफाजत फरमा, तमाम शुक्र फितन से हिफाजत फरमा, इसकी ज़रूरियात की कफ़ारत फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने खिदमत की आपके पास चले गए उनको बेहतर सिला अता फरमा, जो आज मौजूद हैं कहीं भी हैं बारे इलाहा इस इदारे की खिदमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले उन सबको बेहतर सिला दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। इस इदारे से मोहब्बत की बरकत से उनकी परेशानियों और फिक्रों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा, इन बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमा जिनकी किताबें हम आज पढ़ रहे फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ये बच्चे जो आज फारिग हो रहे हैं अल्लाह इनको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इनमें से जो भी तेरे दीन की खिदमत में लगे अल्लाह जिसके दरवाजे ऊपर खोल दे, जो दूसरे मशागिल में हो उनको भी महरूम न फरमा, उनको भी अपने दीन की खिदमत में लगा दे। हमारे हज़रत के मिजाज के मुताबिक यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, दीन की दावत के लिए कबूल फरमा। जिन बच्चों की आज दस्तार बंदी है, जिस शोबे के भी हुआ अल्लाह इन सब बच्चों को इनके हक़ में इस चीज़ को खैर बरकत का ज़रिया बना, उनके घर वालों के लिए भी बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना